السلام علیکم ناظرین، وان اسپیشل سے آپ کا میزبان عزیر خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کراچی میں ایک اور نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اس نوجوان کو کسی ٹارگٹ کلنگ میں یا اسٹریٹ کرائم میں قتل نہیں کیا گیا، بلکہ پولیس کی جانب سے، جی ہاں پولیس کی جانب سے ایک اور نوجوان جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملا ہے، اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ 14 سے 17 سال ارسلان کی ایج بتائی جا رہی ہے۔ اس لڑکے کا نام ارسلان تھا، جو کہ اپنے کوچنگ سینٹر سے واپس اپنے گھر کی جانب آ رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ، اور پولیس نے اس کو روکا۔ جو نہیں رکا، کسی بھی وجوہات پہ وہ نہیں رکا، لیکن جو پولیس اہلکار ہیں اس کی جانب سے اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ تھوڑی سی اپڈیٹ میں آپ کو اس حوالے سے اور دے دوں کہ یہ جو تھانہ ہے اس کے ایس ایچ او کو جو ہے معطل کر دیا گیا ہے، اور جو کانسٹیبل تھا توحید نام کا، اس کانسٹیبل کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سب معاملے پہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے عبد الرحمان موجود ہیں، صحافی عبد الرحمان، جو کہ اس وقت اس بچے کی تدفین میں موجود ہیں۔ یہ وہیں موجود ہیں جہاں پہ اس بچے کی اب سے کچھ دیر بعد تدفین کر دی جائے گی۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ اور کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس کیس کے حوالے سے کہ کیسے سب کچھ ہوا، پھر ڈی آئی جی صاحب نے نوٹس لیا، اس کے بعد کی پیش رفت ہے۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے، ابھی آپ جنازے میں موجود ہیں، کیا سچویشن چل رہی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، اس وقت جنازے میں موجود ہوں اور عصر کے بعد جو ہے اس کا جنازہ ہونا ہے۔ ابھی عصر کی نماز جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جنازہ ہوگا۔ لیکن اگر لوگوں کی بات کی جائے تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ عوام جو ہے وہ اس جنازے میں شریک ہے، اور اتحاد ٹاؤن میں یہ جو ہے اس کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ان کے والد صاحب تھے لیاقت محسود صاحب، وہ ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں، تو اس حوالے سے جو ان کا اپنا ایک سرکل ہے وہ ہے، اور پھر محسود قبائلیوں کا پورا ایک سرکل ہے وہ یہاں پہ ایک بڑی تعداد کے اندر۔ اور صرف اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ صرف بلدیہ اتحاد ٹاؤن نہیں، بلکہ مختلف علاقوں سے جو ہے وہ کراچی کے لوگ، اور جن خاص کر جو محسود قبائلی ہیں ہمارے، وہ بڑی تعداد میں اس وقت جو ہے وہ جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا عبد الرحمان، ہم نے پہلی بار نہیں دیکھ رہے کہ کراچی میں فیک انکاؤنٹر ہو گیا۔ یہ تو 14 سال سے 16 سال کی بچی کی عمر بتائی جا رہی ہے، اس کے پاس بتایا جا رہا ہے کہ اسلحہ تھا یا کوئی بائک چھیننے کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ دیکھیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ لڑکے کی عمر تقریباً شاید 17 سال کے قریب تھی، 16 سال بتائی جا رہی ہے، لیکن شاید 17 سال اس بچے کی عمر تھی۔ لیکن اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ میری کل رات جب یہ واقعہ ہوا اس کے کچھ دیر بعد ہی میری ڈی آئی جی ویس ناصر آفتاب سے بات ہوئی، تو انہوں نے فوری طور پہ اس کا نوٹس لیا۔ انہوں نے کہا جن اہلکاروں نے یہ انکاؤنٹر کیا ہے ہم نے ان کو فوراً اریسٹ کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایس ایچ او تھے ان کے خلاف بھی انکوائری مار کی۔ پھر اس کے بعد جب ان کے لواحقین آئے، انہوں نے جب زور دیا تو پولیس نے فوری طور کے اوپر مقدمہ بھی ان کی مرضی کا ہی درج کیا، جس میں دہشت گردی کی دفعات بھی ہیں، قتل کی دفعات بھی شامل ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو پولیس کا موقف ہے اور جو اس وقت پارٹی تھی جو انکاؤنٹر میں تھی، اس کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایک لڑکا تھا، چونکہ اس مقام پہ کچھ ہی دیر پہلے سنیچنگ بھی ہوئی تھی ایک نا، جس کی اطلاع پولیس کو ملی تھی، اور یہ لڑکا بالکل کوچنگ سینٹر سے، اگر اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں تو بالکل آ رہا ہوگا، کم عمر لڑکا بھی تھا، اور اس کی جو موٹر سائیکل تھی اس کے اوپر نمبر نہیں لگا ہوا تھا، وہ اپلائڈ فار رجسٹریشن تھی AFR 2021 کی۔ تو اس وجہ سے بھی معاملہ تھوڑا سا مشکوک جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ پولیس کا جو ہے وہ یہ موقف بڑا آسان ہے کہ ہم نے روکنے کی کوشش کی، یہ نہیں رکا۔ اس کی موٹر سائیکل بھی اپلائڈ فار رجسٹریشن کی تھی، اور ہمیں کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے موٹر سائیکل چھیننے کی بھی شکایت موصول ہوئی۔ ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی، نہیں رکا تو ہم نے گولی چلائی، جس وجہ سے وہ گولی اس کے جسم پہ ایک ایسی جگہ پہ لگی جس کی وجہ سے وہ آر پار ہوئی، اور وہ موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جبکہ اس کے ساتھ جو دوسرا لڑکا تھا اس کی بھی ٹانگ پہ گولی لگی، وہ زخمی تھا، وہ اسپتال میں تھا۔ پولیس نے اس کا بھی بیان لیا ہے۔ پولیس جو اس وقت ڈی آئی جی، ان کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی مکمل انکوائری ہو رہی ہے، اور 2 SSPs کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس پورے واقعے کی بھی تحقیقات کرے گی۔ جو زخمی ہے لڑکا، اس سے بھی اس بیان جو ہے وہ کل بھی لیا تھا، اور ابھی جب اس کی حالت تھوڑی سی، چونکہ کل وہ بہت زیادہ جسے آپ کہیں نا تو وہ خوف و ہراس میں تھا، مینٹلی ریلیکس نہیں تھا، کیونکہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا دوست جو اس کے ساتھ بائک پہ تھا اس کو گولی لگی، وہ ایکسپائر ہو گیا، وہ خود زخمی ہے، تو بندہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی پولیس کا یہی کہنا تھا کہ یہ لڑکا تھوڑا سا مینٹلی ریلیکس ہو جائے تو پھر ہم اس سے بھی بات چیت کریں گے۔ اور جو پولیس نے کہا ہے کہ 30 بور کا پسٹل اس کے پاس سے نکلا تھا، جس میں میرے خیال سے 4 گولیاں بھی پولیس کو ملی تھی، تو پولیس کا کہنا ہے کہ ہم اس کا بھی فورینسک کرائیں گے کہ آیا کیا یہ کبھی ماضی میں کسی وارداتوں میں استعمال ہوا، نہیں ہوا، یا یہ پسٹل
किस का था, इस हवाले से भी तहकीकात हो रही हैं। और आया ये पिस्टल इसी का था या बाद में इनकाउंटर के बाद पुलिस ने वो पिस्टल रख दिया कि भाई इससे बरामद हुआ है, तो उस हवाले से भी तहकीकात होंगी। लेकिन ये बात आपने सही कही कि मावरा अदालत कत्ल कह लें या फेक इनकाउंटर कह लें, दोनों चीजें एक ही तकरीबन होती हैं। ये माजी में भी होता रहा है। जी बिल्कुल, माजी में होता रहा है। पुलिस के किरदार की आपसे बात करूंगा। जो पुलिस का किरदार है, 17 साल का बच्चा था, हो सकता है वो इस वजह से भागा हो कि उसके पास गाड़ी के, अपनी बाइक के पेपर्स ना हो सकता है वो इस वजह से चला गया हो कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो पुलिस का किरदार है वो खासा जो है वो मशकूक सा, कह सकते हैं कि जो यंग नस्ल है, जो नौजवान नस्ल है, उस पर दहशत बिठाने वाला पुलिस का किरदार है। हो सकता है बच्चा इसलिए भाग गया हो। ये कौन सा तरीका है कि आप किसी भी बच्चे को, किसी भी उसको गोली मार दें भागने पे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखें बच्चा अगर 18 साल का नहीं है, चूंकि इनके घर वाले भी कह रहे हैं 16-17 साल उसकी उम्र है, तो शनाख्ती कार्ड नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, तो वो क्यों मोटरसाइकिल चला रहा था? ये खौफ होता है बच्चों को कि यार रोकेंगे, हमसे पैसे तलब करेंगे, तंग करेंगे, थाने में ले जाएंगे, चाय पानी चाहिए होता है। जी, लेकिन यही बात अगर आप कानून के दायरे में अगर देखें तो पुलिस के पास ये एडवांटेज जरूर है कि भाई अगर बच्चा 18 साल का नहीं था तो उनके वालिद ने क्यों उसको मोटरसाइकिल दी, वो क्यों ड्राइव कर रहा था? अगर पुलिस रोक रही थी तो पुलिस कानूनी तौर के ऊपर गलत नहीं है। आप पुलिस का रवैया बिल्कुल अपनी जगह। आप और हम भी अगर कोई चीज चोरी हो जाए, हम जाए थाने, तो वो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी गलती हो गई कि कोई हमसे छीन के कुछ ले गया या हमसे चोरी हो गई। वो बिल्कुल पुलिस का रवैया अपनी जगह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो कोई भी शख्स नहीं चाहता कि अगर पुलिस रोक रही है तो मैं रुकूं उसके लिए। उसकी कोशिश होती है यार यहाँ से निकलो, क्योंकि इन्होंने अगर रोक लिया तो ये या तो चालान करेंगे या पैसे लिए बगैर छोड़ेंगे नहीं। ये हकीकत है। लेकिन दूसरी जाने पुलिस को भी इसका फायदा पहुंचता है कि वो ये कह सकती है, और वो कह भी ये रही है कि भाई एक लड़का था जिसके पास चीजें नहीं थी, रोका, वो रुका नहीं तो हमने गोली चला दी। लेकिन ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है कि 17 साल का लड़का आप उसको गोली मार दें और वो ऑन द स्पॉट मर जाए। इस हवाले से तहकीकात बिल्कुल चल रही है। महसूद कबायली की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा नकीबुल्लाह महसूद का मर्डर केस जी, 58 बार इसके नामजद मुलजिम थे, एसएसपी रैंक का अफसर था। उसके अंदर एक मरवत भी थे एसएचओ, वो भी इस वाक़े के अंदर नामजद मुलजिम थे, अभी तक फरार हैं, गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई। सवालिया निशान जरूर बनता है कि क्या वजूहात थी कि अभी तक उस, देखें नकीबुल्लाह महसूद का वालिद भी बेचारा इस दुनिया से चला गया, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला, मुल्जिमान को सजा नहीं हुई। सजा नहीं हुई। आपने बिल्कुल सही फरमाया। आपकी थोड़ी सी आवाज़ ग्लिच हो गई थी। मैं आपसे नकीब का सवाल एक बार वापस कर लेता हूँ। नकीबुल्लाह महसूद, अब्दुर्रहमान साहब, हमने देखा कि नकीबुल्लाह महसूद, वो भी महसूद कबाइल के थे, उनको भी मारा गया और उस वक्त खासा एहतजाज हुआ, शराब घोट बंद हो गया, बहुत एहतजाज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया, लेकिन फिर एक वाक़या रोनुमा हो गया और फिर बच्चा महसूद है। बिल्कुल ये सवालिया निशान है। और महसूद कबाइली जो है यहाँ पर वो इस मामले को और इस पॉइंट को लेकर बहुत ज्यादा जिसे आप कहें कि नाराज नजर आते हैं और शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि एक तरफ नकीबुल्लाह महसूद तकरीबन 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, मुल्जिमान को सजा नहीं हुई, कोई कैफर किरदार तक नहीं पहुंचा, एसएसपी जो नामजद थे वो भी इस वक्त जमानत पर बाहर हैं, और जो मरवत है वो इस वक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं है। तो ये सवाल बिल्कुल सही है और इसके ऊपर ये बहुत ज्यादा गम और गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं कि जब एक वाकया वो हुआ अभी तक सजा नहीं हुई। दूसरा ये वाकया हो गया कि 17-18 साल का लड़का, अगर कोई भी ऐसा मामला था उसको पुलिस रोक सकती थी। एसपी ऑफिस है, करीबी एसएस है, जहां तो इस वजह से पुलिस, बहुत ही गुंजान आबाद इलाका है, ट्रैफिक भी बहुत होता है, रोक भी सकती थी। अब वो बात वही है कि अब जो मुलव्विस मुल्जिमान है, जो पुलिस एहलकार हैं, उनका क्या बयान होता है, पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंचती है। सराउंडिंग में सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो सिर्फ एसएसपी ऑफिस के हैं। आया वो एरिया जहां पर ये इनकाउंटर हुआ, वो एरिया सीसीटीवी कवर्ड है या नहीं, पुलिस इन तमाम तरह चीजों की तहकीकात कर रही है। और 24 घंटे का टाइम था जो कि मेरे ख्याल से आज रात 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। अब देखते ये है कि क्या पुलिस की रिपोर्ट आती है, डीआईजी साहब क्या किन फैक्ट्स एंड फिगर्स तक पहुंचते हैं, किसको कसूरवार ठहराते हैं। लेकिन अभी तक जो चीज है वो बिल्कुल ये हकीकत है कि 17 साल बच्चा स्टूडेंट था, कोचिंग सेंटर से वापस आ रहा था,
اس طریقے سے مقابلہ کیا گیا اور اس کو مار دیا گیا، یہ سوالیہ نشان بالکل بنتا ہے۔ اچھا، اس تھانے کے ایس ایچ او کا مجھے بتائیے گا، جو ایس ایچ او تھے اس تھانے کے، ان کو معطل کر دیا گیا؟ اعظم گوبان صاحب تھے، تھانے کے ایس ایچ او تھے، ان کو بالکل معطل کیا گیا ہے، ان کو شامل تفتیش بھی کیا گیا ہے۔ وہ اس وقت جو ایف آئی آر ہے اس کے اندر ان کو شامل تفتیش کیا ہے، اس وقت ان کو بھی پولیس انکوائر کر رہی ہے، اور ان کو چارج فوری طور کے اوپر جب نوٹس دیا تھا ڈی آئی جی نے، ان سے چارج چھڑوایا، اور ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ بالکل ان کو حراست میں لیا، کیونکہ ایس ایچ او ہے، ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہوتا ہے، تو ڈائریکٹلی اگر وہ اس انکاؤنٹر میں انوالو نہیں بھی تھا تو نفری اس کی تھی، اور ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ سادہ لباس اہلکار تھے جنہوں نے روکنے کی کوشش کی اور گولی چلائی، جبکہ وہ سادہ، اور جو گرفتار ہیں وہ سادہ لباس نہیں تھے، وہ بھی اہلکار ہیں۔ تو بہت سارے ابھی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو آنا باقی ہیں، جن پہ تفتیش ہونی باقی ہے کہ آیا کیا چیز ہوتی ہے۔ ایس ایچ او بالکل وہ بھی شامل تفتیش ہے کہ آیا کیا وجوہات تھی، اگر 15 کی انٹری تھی کہ کوئی موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے تو کیا واقعی میں وہ انٹری جینین تھی یا نہیں تھی، یا صرف جو اس وقت مقابلے پہ جو اہلکار ہیں وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب اگر کسی تھانے کی انٹری چلتی ہے کہ اس علاقے میں چوری ہوئی اور موٹر سائیکل چھن گئی اور ڈکیت بھاگ رہے ہیں، تو وہ لازمی جو ہے وہ 15 کی اطلاع وہ ایس ایچ او تک بھی پہنچتی ہے، جس حوالے سے ایس ایچ او فوری طور کے اوپر جو بھی جو میجرمنٹس کرنے ہوتے ہیں اس سے وہ کرتا ہے، اور جو نفری اور جو بھی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے وہ کرتی ہے۔ اس حوالے سے اس سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور صرف یہ نہیں ہوتا بلکہ یہ جو 15 کی انٹری ہوتی ہے وہ پوری بیس کی ہوتی ہے جو پورا ضلع سنتا ہے، تو اس کی بھی انٹری نکالی جائے گی کہ آیا واقعی میں ایسا تھا یا نہیں تھا۔ اچھا، بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ابھی بہت ساری سچائی آنا باقی ہے، ہمیں یہ پتہ چلنا باقی ہے کہ واقعی پولیس کی غلطی تھی یا بچوں کی کوئی غلطی تھی۔ بالکل آخری بات آپ سے یہ جانوں گا کہ ابھی آپ وہاں جنازے میں موجود ہیں، جو لوحائقین ہیں، جو پیرنٹس ہیں اس بچے کے، اب تو دفنانے جا رہے ہیں، لیکن کوئی مطالبات وہ کر رہے ہیں کہ مطلب جیسے ہم نے نقیب اللہ اس میں دیکھا کہ احتجاج کیا گیا، کوئی ایسی کال وال دے رہے ہیں؟ دیکھیں، احتجاج تو انہوں نے کل بھی کیا تھا، اور احتجاج کا ابھی بھی ہے کہ شاید یہ تدفین کے بعد پھر سے واپس احتجاج پر آئیں، لیکن چونکہ ان کا احتجاج فوری طور کے اوپر اس لیے مؤخر ہوا تھا کہ جو ان کے مطالبات تھے کہ ہم ایف آئی آر جو ہے وہ درج کرائیں گے، اور وہ ایف آئی آر کے اندر پولیس اہلکاروں کو ایس ایچ او کو بھی نومینیٹ کریں گے، وہ بھی مطالبہ پورا ہوا۔ اس ایف آئی آر کے اندر قتل کے ساتھ دہشت گردی کی دفعات بھی لگائیں گے، وہ بھی مطالبہ پورا ہوا۔ تو فی الحال تو یہ تدفین ابھی چونکہ اثر کا وقت ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ تدفین کریں گے، پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی مشاورت، ان کا جو جرگہ سسٹم ہے اس کے تحت مشاورت کریں گے، اور پھر آئندہ کا لائحہ عمل وہ طے کریں گے۔ ساتھ ہی لیکن مطالبہ ان کا وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو ملزمان ہیں، جو اس واقعے میں ملوث ہیں، ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ قرار واقع سزا ملنا اتنا جلدی نہیں ہوتا، اس کے لیے پورا پروسیجر ہوتا ہے۔ پہلے ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی گلٹی ہوتا ہے پولیس اہلکار تو اس کو پھر عدالت میں اس کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے، اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں، پھر عدالت میں کیس ٹرائل ہوتا ہے، گواہان آتے ہیں، ساری چیزوں کے، اور اس کے بعد پھر اس کو عدالت سے جو ہے وہ سزا سنائی جاتی ہے، جس میں اچھا خاصا لمبا ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال پھر وہی میں دوں گا، نقیب اللہ محسود 3 سال کا وقت گزر گیا، سزا نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جس سے عام شہری یا جو متاثرین ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غم و غصے میں، اور اگر آپ کہیں تو وہ شدت پسندی پھر وہ اختیار کرنا شروع کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ اتنے عرصے سے پہلے ہوا، ابھی تک اس کی کوئی سنوائی جو نہیں، ہے کوئی وہ انصاف نہیں، سنوائی نہیں ہوئی، اگر سنوائی ہو بھی رہی ہے تو وہ اپنے حتمی مراحل میں نہیں آیا، مطلب ملزمان کو سزا نہیں ہوئی۔ اس بیچارے کا، نقیب اللہ محسود کا باپ، وہ بیچارہ وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کے اب صرف بچے ہیں جو نقیب اللہ محسود کے رہ گئے ہیں، وہ اس کے گھر والے اس کی کفالت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ انسان کو اندر ہی اندر جو ہے وہ شدت پسندی کے لیے وہ کرتی ہے کہ آیا شاید ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں یا کیا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے اوپر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈی آئی جی ناصر آفتاب صاحب نے بہت اچھا اسٹیپ اٹھایا کہ جیسے ہی ان کو یہ اطلاع ملی کہ یہ شاید فیک انکاؤنٹر ہو گیا یا فیک انکاؤنٹر نہیں بھی ہے، پولیس سے غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے کوئی ٹال مٹول نہیں کی، فوری طور کے اوپر انہوں نے حکم جاری کیا کہ وہ جو اہلکار تھے ان کو فوری طور کے اوپر آپ حراست میں لیں اور جو ان کا مقدمہ ہے اس کو درج کرائیں۔ بالکل جی، درج کرائیں۔ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس۔ صحافی عبد الرحمان صاحب میرے ساتھ موجود تھے، جو کہ اس بچے کے جنازے میں ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد اس بچے کی تدفین کر دی جائے گی۔ ایک اور واقعہ رونما ہوا تھا آج سے 3 سال پہلے 2018 میں نقیب اللہ محسود کو ماروائے عدالت
यानी कि उसको भी पुलिस इनकाउंटर में मार दिया गया था, जिसका इल्ज़ाम एसएसपी राव अनवर पे आया था। अब ये एक और वाक़या रोनुमा हुआ है। 14 से 17 साल इस बच्चे की उम्र बताई जा रही है। इस बच्चे का नाम अरसलान था, जो कि अपने कोचिंग सेंटर से अपने घर की जानिब आ रहा था अपने दोस्त के साथ, और यहीं उन पुलिस एहलकारों ने इस बच्चे को रोका। ये नहीं रोका, कोई भी वजह हो सकती है नहीं रुकने की। पुलिस की दहशत इतनी हो गई है कि अब जो आम आवाम है, जो ख़ास तौर पे यंगस्टर्स हैं, वो डरते हैं रुकने से। आप कहीं भी, आपको कोई भी पुलिस वाला रोकता है, वो चाय पानी आपसे तलब करता है। क्या पता इस बच्चे के पास चाय पानी के पैसे नहीं हो जो ये भागा हो। लेकिन किसी को भी इस बुनियाद पे मारना, इस बुनियाद पे कत्ल करना कि आप पीछे से उसको फायर कर दें अगर बच्चा ना रोका हो। इस बच्चे के साथ इसका दोस्त भी एक मौजूद था। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल रहमान साहब ने बताया जो इसका दोस्त मौजूद था, जब पुलिस उससे उसका स्टेटमेंट लेने गई तो ये वो बच्चा इस वक्त शदीद सदमे में था कि जो दोस्त उसके साथ 2 मिनट पहले था, गोली लग के वो दोस्त उसका अब इस दुनिया में नहीं रहा। सोशल मीडिया पे इस खबर का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। सुमेरा खान नामी सारिफ लिखती हैं कि इंसाफ चाहते हैं हम इस मामले पे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मेंशन करते हुए कहा कि ये इतने मासूम बच्चे को जो मार दिया गया है, इसका जवाबदेह कौन होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। क्या पीपल्स पार्टी इस बच्चे को वालिदैन को, इस बच्चे के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाएगी? तो ये मामला था जो हमने आपके सामने रखा। 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है पुलिस की जानिब से, जिसमें एसएसपी सेंट्रल, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल और एसपी गुलबर्ग शामिल हैं इस कमेटी में। 24 घंटे के अंदर ये कमेटी रिपोर्ट देगी कि मामला था क्या, आया बच्चा कसूरवार था या इस सब मामले में पुलिस कसूरवार है। तो देखते हैं कि अब क्या होने जा रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।